الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایک لفظ کئی جگہ پہ استعمال کیا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس لفظ کے معانی کو جانیں۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ہم سے دعا مانگی اور وہ اپنے بیٹے کی سلامتی کے لیے تھی، اور ہم نے ان سے کہا کہ انی اعیذک، اے نوح میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اللہ کے کسی پیغمبر کو جاہل کہنا یہ کفر ہے، اور اس کا ترجمہ بھی وہ نہیں ہے جو ہم نے کیا ہے، لیکن ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے کہ قرآن اپنی زبان میں جاہل کسے کہتا ہے یہ سمجھنا چاہیے۔ جس چیز کا نام علم ہے لغت میں وہ جاننے کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کا جاننا، اور آدمی جس چیز سے پہلے بے خبر ہوتا ہے اس کی خبر کا حاصل کرنا۔ اس لیے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ علم آدم الاسماء، اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم دی تمام ناموں کی۔ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ہم سے دعا مانگا کیجئے کہ رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سلام پھیرنے سے پہلے نماز میں جو دعائیں مانگتے تھے وہ ایک دعا یہ بھی مانگتے تھے کہ رب زدنی علما و ایمانا و یقینا۔ رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، و ایمانا، اور ایمان کی کیفیت میں، و یقینا، اور اللہ یقین میں اضافہ فرما۔ تو علم کی ایک قسم مبنی ہے اس بات پر کہ آدمی سیکھے، لیکن آپ غور کریں کہ قرآن جہالت کس معنی میں استعمال کرتا ہے تھوڑا سا مشکل اور باریک مسئلہ، لیکن اگر سمجھ میں آ جائے تو قرآن کی تفسیر کا ایک پورا باب، چیپٹر اور پوری ایک اصطلاح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قرآن ہمیشہ جاہل کا لفظ بمقابلہ علم استعمال نہیں کرتا۔ آپ شروع کریں حضرت نوح علیہ السلام سے اور دیکھیں علم کے مقابلے میں یا جہالت کے مقابلے میں چیز کیا لا رہے ہیں۔ جہالت کا مقابلہ
اس علم سے اللہ کر ہی نہیں رہا جو علم پڑھنے لکھنے کی بدولت آتا ہے۔ استاد سے پڑھا، شاگرد ہو گیا، کتابوں کو پڑھ لیا، حروف کو جان لیا۔ قرآن اس معنی میں اس علم کے بالمقابل جہالت کا لفظ لا ہی نہیں رہا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ہم سے یہ درخواست کی کہ ہم اس کے بیٹے کو بچا لیں، اور اس نے کہا ہے پروردگار آپ کا وعدہ تھا کہ آپ میری اولاد کو بچائیں گے، وَإِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اور میرا بیٹا یقیناً میری اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، تمہارا بیٹا یقیناً تمہاری اولاد میں سے نہیں ہے۔ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اے نوح علیہ السلام، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ جاہل مت بن۔ یہاں جہالت اگر علم کے مقابلے میں مانی جائے تو کفر ہے۔ نبی سے بڑھ کر علم والا کون ہو سکتا؟ نبی تو براہ راست علیہ السلام اپنا علم اللہ سے حاصل کرتا ہے، وحی سے بڑھ کر کون سا علم ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہاں پر علم بمقابلہ جہالت کے نہیں، قرآن اصطلاح استعمال کر رہا ہے، ایک ٹرم استعمال کر رہا ہے، اور یہی بات سمجھنے کی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کا اور کچھ خواتین کا معاملہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار اسبو الیہن، میں اگر ان عورتوں کی طرف مائل ہو گیا تو میرے رب میں تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، اکن من الجاہلین۔ یہاں سوچا جائے تو ان کا اللہ سے پناہ مانگنا ایک برے فعل سے اس کا علم سے کیا تعلق ہے کہ انہوں نے کہا اے رب میں جاہل ہو جاؤں گا، تو یہاں جہالت کس معنی میں ہے؟ تیسری جگہ آپ دیکھ لیں، اللہ تعالی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اصرار کر رہے ہیں کہ اے رب انہیں کوئی معجزہ دکھا دے تاکہ یہ مجھے مانے، میری بات کو مانے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان استطاعت، اور اگر آپ کا بس چلتا ہے تو آپ آسمان پہ آ جائیے، فتاتیم بآیہ، اور ان کے لیے کوئی معجزہ یہاں ڈھونڈ کر لے جائیے، چھانٹی کر لیجئے کوئی۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں سے مت بنے۔ یہاں پر جہالت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مان لی جائے جو بمقابلہ علم کے آتی ہے تو یہ کفر ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے کیا کہنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جتنا علم دیا تھا وہ اولین اور آخرین میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اس لیے قرآن جس چیز کو جہالت کہہ رہا ہے، نوح علیہ السلام کے معاملے میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، اور پھر اسی طرح چوتھی جگہ پھر قرآن کہتا ہے وَعَارِضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور درگزر کیجئے ان لوگوں سے جو جاہل ہیں۔ پھر پانچویں جگہ قرآن اسی لفظ کو استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جاہل لوگ جب ان سے گفتگو کرتے ہیں قَالُوا سَلَامًا، وہ سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ پانچویں مقام پر قرآن جاہل لایا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھ لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نوح اور یوسف اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے۔
وہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان تذبحوا بقرہ، تم ایک گائے کو قربان کرو، اور وہ کہتے ہیں اتتخذنا ہزوا، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، موسیٰ بولے علیہ السلام اور فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل ہو جاؤں۔ اب یہاں علم کا کیا تعلق ہے؟ اس علم کا جو انسان اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسے، جامعہ میں پڑھتا ہے، اس علم کا یہاں کیا تعلق بنتا ہے؟ اس لیے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں بھی یہی لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے۔ یہاں اگر علم کا مقابلہ بمعنی جہالت کے کریں تو یہ کفر ہے۔ موسیٰ اور نوح اور یوسف حضرت رسالت پناہ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر ان کے زمانے میں کون علم والا تھا؟ نبی سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، کیونکہ براہ راست وہ اللہ سے علم کو حاصل کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن ان مواقع پر جہاں جہاں جہالت کا لفظ استعمال کر رہا ہے وہ اخلاقیات کے معنی میں استعمال کر رہا ہے، اس مروجہ علم کے بارے میں استعمال نہیں کر رہا۔ قرآن بتاتا ہے کہ جو شخص اپنے اخلاقیات میں کمزور ہے وہ اللہ کی نظر میں جاہل ہے، چاہے وہ دنیا جہان کا پڑھا لکھا ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے اب ان تمام آیات کو حل کر لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں کہتا ہوں اللہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے، وہ کہتے ہیں حضرت آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولنے لگوں، یعنی میں جاہل ہو جاؤں۔ یہاں جہالت بمعنی جھوٹ کے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے لے اور نوبل پرائز ونر بن جائے، اگر جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ جاہل ہے، اس کا پڑھا لکھا کچھ اس کے کام نہیں آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جاہل ہو جاؤں، یعنی اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولنے لگوں، اتنا خدا سے بے خوف ہو جاؤں کہ اس کا نام لے کے تمہیں گائے کی ذبح کا حکم دوں۔ میں تو کبھی بھی یہ سوچنا ہی نہیں ہے۔ دوسری آیت میں دیکھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام کہتے کو نصیحت کی گئی کہ نوح آپ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے درخواست دے رہے ہیں، انی اعظک، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ خبردار جو ایسی دعا مانگی جس کا قبول کرنا ہمارے ہاں محال ہے، ہم فیصلہ کر چکے ہیں، طے کر چکے ہیں کہ تمہارے بیٹے کو ڈوبنا ہے، اور ہماری مرضی کے خلاف ایک بات کر رہے ہو، مانگ رہے ہو، میں تمہیں کہتا ہوں آئندہ خبردار ایسی جو بات کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص وہ کام کرتا ہے جو اللہ تعالی کی خوشی کے باعث نہیں ہوتے، قرآن اس کو جاہل کہہ رہا ہے۔ یہاں جاہل پڑھے لکھے کی بات نہیں ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ ان پڑھ آدمی بھی جھوٹ بولتا ہے یا پڑھا لکھا جھوٹ بولتا ہے، ان پڑھ آدمی اللہ سے ایسی بات مانگتا ہے یا پڑھا لکھا بات مانگتا ہے جو اللہ کے ہاں ناممکن ہے، تو یہ آدمی جاہلوں میں سے ہے۔ اسی لیے فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ سے یہ دعا مانگے کہ رب مجھے نبوت مل جائے، تو اس کا مطلب ہے وہ کفر کی حرکت کر رہا ہے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، فلما سمعت بمکرہن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سنا اس نے، خاتون نے، زلیخا نے،
کہ عورتیں شہر میں کیا چرچا ہو رہا ہے، میرے متعلق کیا آواز گونج رہی ہے، تو اس سے خواتین کو بلایا اور دعوت کی اور جو بھی ہوا۔ اس سے کہا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر یہ حرکت نہیں کرے گا جو میں اس کو کہہ رہی ہوں تو میں اسے جیل میں بھجوا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے پروردگار جیل زیادہ عزیز ہے بنسبت اس گناہ کے جس کی طرف یہ خواتین دعوت دے رہی ہیں، اور اے اللہ اگر آپ نے میری حفاظت نہ کی اسبو الیہن، میں ان عورتوں کی طرف مائل ہو گیا تو اللہ میں جاہل ہو جاؤں گا۔ یہاں جہالت ضبط نفس کے متعلق ہے کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے۔ جو آدمی اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کرتا چاہے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، اللہ کی نظر میں وہ جاہل۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس پہ اللہ سے پناہ مانگنے کہ اللہ اگر میں ادھر چلا گیا تو معاذ اللہ استغفر اللہ نبوت کے باوجود جہالت ہو جائے گی، یہ فعل ایسا ہے، اس لیے وہ جتنا بھی ڈگری یافتہ ہو اور جتنا بھی سند یافتہ اور پڑھا لکھا ہو، اگر وہ کسی ایسی حرکت کی طرف جائے گا تو جتنا جائے گا اتنا ہی اللہ کے ہاں وہ جاہل قرار دیا جائے گا۔ اسی لیے خدا علماء کے متعلق یہ نہیں کہتا کہ وہ بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، فیصل ایوارڈ اور نوبل پرائز انہیں ملا ہوا ہوتا ہے۔ خدا کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور یقیناً جو علم والے ہیں وہ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس رکھتا ہے، یہ شخص اہل علم میں شامل کیا جائے گا، چاہے اسے فاتحہ بھی صحیح طرح نہ قرات کرنی آتی ہو، لیکن اللہ کا خوف ایسی چیز ہے جو اسے علماء میں شامل کرے گا۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ درس نظامی سے فارغ ہو گئے اور مفتی ہو گئے اور عالم دین ہو گئے، اگر خدا کا خوف ان میں نہیں ہے، مسجد کے مال میں گڑبڑ ہے، چندے کا مال کو ہڑپ کر لینا ہے، لوگوں کے پیسے کو برباد کر دینا ہے، تو یہ پرلے درجے کا جاہل آدمی ہے اللہ کی نظر میں۔ اگر خدا کا خوف ہوتا تو اس پیسے کو وہیں استعمال کرتا جہاں کے لیے اللہ نے اس کے پاس بھیجا تھا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ برباد کرے اس آدمی کو جو لوگوں سے پیسہ لے اور اس سے اس جگہ پہ خرچ نہ کرے جو حق بنتا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت آئی ہے، ارشاد فرمایا خدا برباد کرے اس آدمی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بربادی کی دعا کے بعد اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ زندگی میں کامیاب ہو جائے گا تو بڑی بھول اور غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اس لیے گورنمنٹ نے پیسہ دیا کہ فلاں پروجیکٹ پہ خرچ کرو، اور معلوم ہوا کہ وہ پیسہ لینے کے ایک مہینے کے اندر اندر نئی گاڑی آ گئی، معلوم ہوا ایک مہینے کے اندر اندر نئی کوٹھی بھی بن گئی، یہ بھی ہو گیا اور وہ بھی ہو گیا۔ سرکار کے مال کو غلط استعمال کرنا یہ قیامت میں کس کس سے معاف کرائے گا؟ سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں سے جبرن ٹیکس گورنمنٹ نے وصول کر کے خزانہ بھرا، اور خزانے سے انہوں نے کہا کہ جناب والا یہ پل بنا دیں، جناب والا یہ ریل کی پٹڑی بچھا دیں، یہ روڈ بنا دیں، یہ کر دیں، یہ سوئی گیس کا پروجیکٹ ہے، یہ فلاں پروجیکٹ ہے، اور اس ظالم نے پیسہ لے کے اس میں سے اپنے لیے ایک نئی گاڑی سب سے پہلے خرید لی۔ یہ جو پیسہ اسے ملا تھا خرچ کرنے کے لیے پبلک کے مفاد میں اس نے ذات پہ استعمال کر لیا۔ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ایسی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اسے پہنچ کے رہے گی۔ فرمایا
کہ اللہ اس کو برباد کرے جو مال کو لوگوں سے لے اور پھر اس طرح استعمال نہ کرے جیسے لوگوں کا مال آیا۔ اس لیے جاہل وہ شخص نہیں ہوتا جو پڑھا لکھا نہیں، وہ صرف علم کے ایک اور معنی میں ہے۔ جاہل وہ ہوتا ہے جس انسان کی اخلاقیات اچھی نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اس آیت کو بھی حل کر لیجئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی معجزہ دکھا دیں تو آپ آ جائیے پھر آسمان پہ، یہاں سے لے جائیے ایک معجزہ۔ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ان جاہلوں کے ساتھ مت چلیے، مطلب جیسے بے صبری ان میں ہے آپ کو صبر کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی صبر نہیں کرتا قرآن اسے جاہل قرار دیتا ہے، وگرنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اولین اور آخرین کے علم کو اللہ نے جمع فرما دیا تھا۔ وہ تو علوم کے اس مقام پر فائز تھے کہ یہ ابن عربی ہیں، یہ فیلڈ ہی الگ ہے۔ ابن عربی نے ایک جگہ لکھا ہے رحمہ اللہ، انہوں نے لکھا ہے کہ مجھ پہ عبدیت کھولی گئی کہ بندگی کیا ہوتی، اور مختلف مقامات مجھے بتائے گئے، اور جب بندگی کا مقام مجھے بتایا گیا تو میں نے ہاتھ جوڑ دیے اور درخواست کی کہ پروردگار جلدی سے اس دروازے کو بند کر دے، مجھے ہٹا اس جگہ سے، میں مر جاؤں گا، مجھ میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ میں اس چیز کو دیکھ اور جان سکوں کہ ابدیت کتنا بلند مقام۔ سورج کو دیکھیں، چندھیا جاتی ہیں آنکھیں، ایسے ہی ہوا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو حقیقی معرفت عطا کرتا ہے تو بسا اوقات اپنی ذات تک کا ادراک اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا کہ اقبال کیا ہے، واللہ وہ خود آگاہ نہیں ہے، خدا کی قسم ہے مجھے خود نہیں پتا کہ میں کیا چیز ہوں۔ اس لیے کہ وہ جو علوم کا نزول ہوتا تھا ان پہ، اسے سہ جانا، برداشت کر لینا، یہ کوئی آسان بات تھوڑا ہی تھی۔ قرآن کے متعلق اللہ نہیں کہتا اسے پہاڑ پر نازل کرتے تو ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دل تھا جس سے فرما لیا۔ اتنا علم اللہ نے دیا تھا کہ فرمایا اگر تمہیں وہ پتہ چل جائے جو مجھے معلوم ہے اور تم دیکھ لو جو میں دیکھتا ہوں تو خدا کی قسم تم اپنے گھروں سے نکل کے جنگلوں کو چلے جاؤ اور تم اپنے بستروں پر لیٹنا چھوڑو۔ لیکن صبر کا مقام، جس شخص میں صبر نہیں ہے وہ جاہل ہے۔ قرآن بتاتا ہے جس شخص میں سچائی نہیں ہے وہ جاہل ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے قیامت میں صرف ایک سکہ چلے گا، اللہ کی اس پوری بادشاہی میں صرف ایک سکے پہ لین دین ہوگا، صرف ایک سکے سے کاروبار ہوگا۔ قیامت میں کسی کا سکہ نہیں چلے گا، اس مارکیٹ میں اللہ کا سکہ چلے گا، اور وہ سکہ ہے سچائی۔ جو شخص جتنا سچا ہوگا اس جہان میں اتنا ہی مالدار ہوگا، اور جو شخص جتنا جھوٹا ہوگا اتنے ہی کھوٹے سکے لے کے قیامت میں اللہ کے پاس پہنچے گا۔ اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا، اللہ نے فرمایا يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، اور یہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کیا ہے میرے عیسیٰ علیہ السلام، آج کا دن وہ ہے جہاں صرف سچائی نفع دے گی، جو جتنا سچا تھا اسے اتنا ہی نفع پہنچا۔ صرف ایک ہی سکہ چل رہا ہے، اس لیے جھوٹ بولنا یہ جہالت، دنیا جہان کی حکمرانی، ملک کا وزیر اعظم اور صدر اور چیف اور کون اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو خدا کی نظر میں جاہل۔ بادشاہ مملکت وہ کتنی بڑی اسٹیٹ کا بادشاہ ہو، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے اللہ کی نظر میں جاہل ہے، بے صبر ہے اللہ کی نظر میں جاہل۔ اس لیے ہمیشہ قرآن کی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کبھی جہالت علم کے مقابلے میں لاتا ہے وہ اور چیز ہے، اور کبھی جہالت عموماً خدا بمقابلہ انسانی اخلاقیات کے لاتا ہے۔
اس میں انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق بخشے۔